إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 12 محرم 1443 ہجری مطابق 20 اگست سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے تقویٰ ہے مطلوب و مقصود مومن. تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد وہیں بیکار نہیں چھوڑا بلکہ زندگی گزارنے کے لیے سارے سامان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، تقویٰ جو تمام اسلامی واجبات اور احکام و مسائل میں مطلوب و مقصود اور ایک مسلمان کے لیے اس سے متصف ہونا اس کی کامیابی کی دلیل ہے. اسی لیے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچنا اور ظاہر و باطن سے ڈرنا قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ان سب کا ہی مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے اور بندہ متقی بن جائے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر متقی لوگوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز جو دین کا ستون ہے، اس کو قائم کیے بغیر کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا. بغیر نماز قائم کیے کوئی بھی مسلمان متقی ہو ہی نہیں سکتا. یہی نماز تو متقی لوگوں کی شناخت ہے، یہی نماز متقیوں کی نشانی ہے، یہی نماز متقیوں کی پہچان ہے، یہی نماز متقیوں کی علامت ہے. اسی طرح روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یہ روزے کیوں اللہ رب العالمین نے فرض کیے؟ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. شرعی عادات و اصول کی روشنی میں روزہ رکھنے سے بندے کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ ماہ محرم کا مہینہ اور اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے یہ نفل ہے، لیکن اس روزہ کے رکھنے سے اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً ایسے موسم بہار
ہمیں اور آپ کو دیتا ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے اعمال، ہم اور آپ اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں، اچھے سے اچھے اپنے اعمال کو سنوار سکیں اور اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں جمع کر سکیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان روزوں کا بھی جو ہے، اگرچہ یہ روزہ نفلی ہے محرم کا، لیکن اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، متقی بننے کے لیے متقی کی نشانی اور یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ کو جانور کا گوشت پوش نہیں ملتا، البتہ اسے تمہارا تقویٰ، تمہارے دل کا خلوص مطلوب ہوتا ہے۔ کوئی لاکھ اپنے جانور کی قربانی دے، اس کے اندر اگر اخلاص و تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو یہ مطلوب ہے۔ اس لیے قربانی سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا ضروری ہے۔ اخلاص و تقویٰ جو مومن سے ہر معاملے میں مقصود و مطلوب ہے، اسی کی تاکید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ احزاب کے اندر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات بولو۔ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے سبیل پیدا کرے گا اور اس کو بے وہم و گمان روزی دے گا۔ تقویٰ کی تاکید و تلقین سے متعلق قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں اور رب تعالیٰ نے اس پر بہت زور ڈالا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تقویٰ کی یہ صفت پیدا کریں اور اللہ سے کما حقہ ڈریں۔ امام باہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالَكُمْ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبَّكُمْ۔ رواہ الترمذی۔ اللہ سے ڈرو، اپنے پنجگانہ نماز پڑھو اور ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رواہ مسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، میں تجھ سے تقوی اور پاک دامنی و بے نیازی کی درخواست کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام تقوی، اخلاص اور زہد و ورع کے اعلیٰ نمونہ ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کو اپنی آزادی کے لیے خراج دیا کرتا تھا اور وہ اسی کو کھاتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کچھ لے کر آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا۔ اس کو دیکھ کر اس غلام نے ان سے پوچھا آپ کو پتا ہے یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے جواب دیا کیا چیز تھی تمہیں بتاؤ، مجھے نہیں معلوم۔ تب اس نے کہا میں نے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی جسے میں اچھی طرح نہیں جان پا رہا تھا، البتہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، چنانچہ وہ مجھ سے ملا اور وہی چیز مجھے دی جس کو آپ نے کھایا ہے۔ اس بات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کے اندر کا سب کچھ قے کر دیا۔ رواہ البخاری۔ آج اسی طرح کی مثال پیش کرنا کس قدر مشکل ہے یہ سمجھنا اسی طرح آسان ہے۔ سب کا یہی فکر ہے کہ بس مال آئے، چاہے جہاں سے بھی آئے، حلال ہو حرام ہو، جائز و ناجائز کا فرق اور تمیز کون کرتا ہے؟
جو سمجھ میں آیا رکھ لیا اور جو سمجھ میں آیا کھا لیا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں تو پھر تقویٰ کی صفت سے متصف ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں سے مطلوب ہے، جبکہ مسلمانوں سے مطلوب ہے کہ وہ اپنے کو تقویٰ کی صفت سے متصف کریں اور خود کو پاک باز و تقویٰ شعار بنائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن دینار کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ نکلا تو ہم لوگوں نے راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ اتنے میں ایک چرواہا، ایک بکری چرانے والا پہاڑ سے اترتا آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے چرواہا، بکریوں میں سے ایک مجھ سے بیچ لو۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں۔ عمر نے اس کو آزماتے ہوئے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس پر چرواہے نے کہا، اللہ سے کہاں چھپ سکوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر رونے لگے۔ وہ رائی جو بکری چراتا تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ تو ہر کچھ دیکھتا ہے، میں اللہ سے کیا چھپا پاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر رونے لگے، پھر غلام کے ساتھ گئے اور اس کو مالک سے خرید کر اسے آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اس بات سے اللہ سے کہاں چھپ سکوں گا، یعنی تم کو میں آزاد کرتا ہوں آخر اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ اس چرواہے سے کہا کہ تم مسلمان ہو، تمہارے مالک سے مل کر کے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے کو آزاد کرا دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر ذکر کیا ہے کہ یونس بن عبید کے پاس مختلف قیمتوں والی پوشاکیں تھیں۔ کسی قسم کی قیمت 400 درہم اور کسی کی قیمت 200 درہم۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے اور دکان پہ اپنے بھتیجے کو بٹھا دیا۔ ایک دیہاتی آیا اور 400 درہم والی پوشاک اس نے طلب کی۔ ان کے بھتیجے نے 200 درہم والی پوشاک سامنے رکھ دی۔ وہ پوشاک اسے پسند آ گئی اور خوشی سے 400 درہم میں اسے خرید لیا اور اپنے ہاتھ میں لیے وہ چلا تو یونس بن عبید سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ یہ پوشاک تو نے کتنے میں خریدی ہے؟ تو اس نے کہا 400 درہم میں۔ انہوں نے کہا 200 درہم سے زیادہ کی یہ نہیں ہے، چلو اس کو واپس کر لو۔ دیہاتی نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں اس کی قیمت 500 درہم ہے اور میں اس سے خوش ہوں۔ یونس بن عبید نے کہا میرے ساتھ چلو کہ دین میں خیر خواہی ہے، دین میں خیر خواہی ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسے پھر وہ دکان کے پاس لے گئے اور 200 درہم ان کو واپس کر دیے اور اپنے بھتیجے سے اس سلسلے میں جھگڑتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسی طرح کی قیمت سے فائدہ حاصل کرتے ہو اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چھوڑ دیتے ہو۔ بھتیجے نے کہا اللہ کی قسم اس نے خوشی خوشی وہ پوشاک لی تھی۔ انہوں نے کہا تم نے اپنے لیے جو پسند کیا وہی اس کے لیے کیوں نہیں پسند کیے؟ میرے بھائیوں، تقویٰ کے معاملے میں اس سے شاندار مثال اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تقویٰ کے سلسلے میں اس سے بہتر اور شاندار مثال کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے
کہ جو ایک مسلمان جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور یہ تقوی شعار کی سب سے بڑی اونچی مثال ہے۔ اس سے شاندار مثال اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے جو یونس بن عبید نے پیش کی۔ آج کل تجارت و کاروبار میں حاصل ہونے والے فائدے تو عام بات ہے، کون ہے جو خریدار کو زائد پیسہ واپس کر دے اور خیر خواہی کا ثبوت پیش کرے؟ پھر تقوی کی صفت پیدا ہو، وہ بھی تو آخر کیسے، جبکہ ایک بندے مومن سے ہر جگہ یہی مطلوب و مقصود ہے، اس کے بغیر سچی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تقوی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے اندر اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے کو اس سے متصف کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، تقوی سب سے بڑی چیز ہے، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، جو بے نمازی ہوگا، اس کے اندر تقوی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نماز بہت ضروری ہے۔ جو آدمی نماز پڑھے گا تبھی وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ جو بے نمازی آدمی ہوگا اسے اللہ کا نہ ڈر ہوگا نہ اور کسی چیز کا خوف ہوگا، تو آخر تقوی کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور تقوی کی شاندار مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں تو صاحب اولاد عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کے اندر جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین اس مملکت سعودی عرب کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں کے عمرا، یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ رب العالمین ہر خیر اور ہر بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر شر کو یہاں سے خاتمہ فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خیر پر ہو۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔